السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم میڈیکل ٹرمینالوجی پارٹ 34 میں ایک میڈیکل ٹرم ہے لائسز، اس کو ڈسکس کریں گے۔ لائسز کا مطلب ہے ڈسٹرکشن، خرابی، تباہی، لوزننگ، نرم پڑ جانا، کمزور پڑ جانا۔ تو یہاں پر جو لائسز کا لفظ جہاں کہیں بھی ایز سفکس آئے گا، اینڈ میں آتا ہے، تو اس سے پہلے جو ورڈ ہے اس کی خرابی، اس کی ڈسٹرکشن، اس کی تباہی، اس کا خراب ہونا، گل سڑ جانا وغیرہ مراد ہوگا۔ یہاں پر جو فرسٹ ایک لفظ ہے، اس کی مثال کے طور پر دیٹ از ہیمولائسس۔ یہ جو ہیمولائسس ہے، ہیم آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ سے ریلیٹڈ ورڈ ہے، تو ہیمولائسس سے مراد یہ ہے کہ جو بلڈ میں آر بی سیز ہے اسپیشلی، اس کی ڈسٹرکشن ہو، وہ اس کی توڑ پھوڑ ہو، اس کی خرابی ہو، اس کی کمی پھر ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اسی قسم کی ایک اور لفظ ہے تھرامبولائسس۔ ویورز، یہاں پہ تھرومبو کا لفظ تھرامبس کے لیے آئے گا۔ تھرامبس جو ہے کوئی بلڈ کلاٹ ہے، خون کا جمع ہوا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر جب کوئی بھی ایجنٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اس تھرامبس کو ڈیزالو کرے، اس کو لیکویفائی کرے، ٹھیک ہے نا، اس کو ختم کرے، تو وہ ایجنٹ، وہ چیز جو ہے وہ تھرامبولائسس، وہ عمل جو ہے وہ تھرامبولائسس، اور وہ چیز تھرامبولائٹک کہلائے گا۔ تھرامبولائٹک کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ تو وہ عمل جس میں جو تھرامبس ہے، جو بلڈ کلاٹ ہے، جو بھی خون کا میں جمع ہوا ایک لوتڑا ہے یا ٹکڑا ہے، وہ ڈیزالو ہوتا ہے، لیکویفائی ہوتا ہے۔ لیکویفائی مینس کہ وہ پانی بن جاتا ہے، اس کی ٹھوس حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ویورز، اچھا ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہ جو تھرامبولائسس ہے، یہ ایک پازیٹیو کام ہے، کیونکہ تھرامبس ایک ایبنارملٹی ہے۔ تو یہاں پر اگر تھرامبس کو ختم کرنا ہو، اس کو ڈسٹروائے کرنا ہو، اس کا مطلب ڈسٹروائے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈسٹروائے کرنا ہو، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، مطلب کہ ٹریٹمنٹ ہے، ایک فائدے کی بات ہے، صحت کی بات ہے۔ اسی طرح ویورز، مایولائسس ایک لفظ ہے، مایو مسلز ہے، تو وہ کنڈیشن، وہ پروسیس، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، جس میں جو مسلز ہے، جو مسل ٹیشوز ہے، اس کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، وہی ڈسٹرائے ہوتے ہیں، وہی خراب ہوتے ہیں، وہی ڈیزالو ہوتے ہیں، وہی کیا کہیں گے، کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کنڈیشن مایولائسس کہلائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور مثال، اسپونڈائلولائسس۔ ڈیئرز، یہ جو اسپونڈائل کا لفظ ہے، یہ جو ہے یہاں پر آئے گا کہ جو اسپونڈائل ہے، وہ یہاں پر اس کی خرابی ہوگی۔ اسپونڈائل سے یہاں پہ کوئی جو ورٹیبرا ہے، تو کیا ہے، چاہے وہ پورا ورٹیبرا ہے یا ورٹیبرا کا کوئی پارٹ ہے، اگر اس میں کوئی ڈسٹرکشن ہو، اس میں کوئی ڈسٹرائے ہو رہا، کوئی خرابی ہو، ڈی جنریشن ہو، تو وہ اسپونڈائلولائسس کہلائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اونکولائسس۔ اونکو کا لفظ آتا ہے نیلز کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اونکولائسس جو ہے وہ نیلز کی ڈسٹرکشن ہوگی، اس کی خرابی ہوگی، جو نیل بڈ سے اس سے وہ خراب ہوتے ہیں، تو وہ لفظ اونکولائسس کہلائے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے جو وہ بھی پازیٹیو ہے، کہ بیکٹیریولائسس، کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بیکٹیریا ایک ایبنارملٹی ہے، تو جسٹ لائک دس تھرومبولائسس، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے،
ٹریٹمنٹ ہے، صحت کی طرف آنا ہے کہ بیکٹیریا جو ہے ان کی تباہی ہو رہی ہے اس عمل میں۔ ویورز ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لائسس کا لفظ ہے یہاں پر ڈسٹرکشن کی بات، ڈسٹرائے ہونے کی بات تو ہم نے کی، تباہ ہونے کی بات کی، لیکن ایک پروسیس کے لیے بھی، ایک میتھڈ کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے بھی کبھی کبھی یوز ہوتا ہے، جس کی میں مثالیں دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یورینو لائسس، یہ جو یورینولیسس ہے یہ یورین کی انالیسس ہے۔ انالیسس کیا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یورین کیسا ہے، اس میں کیا کیا چیز نارمل، کیا کیا چیز نارمل نہیں ہے، تو یورین کی جو انالیسس ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یورینولائسس کہلائے گا، جو ایک پروسیس ہے، ایک میتھڈ ہے۔ اسی طرح ڈائلیسس، آپ کو پتہ ہے ویورز کے ڈائلیسس بھی ایک پروسیس ہے۔ جب کڈنی فیلور ہوتی ہے، کڈنی کام نہیں کرتے اور اس میں بلڈ میں یورین، اس میں ویسٹ میٹیریل جمع ہو جاتے ہیں نارمل سے بہت زیادہ، تو اس کی یہ جو ڈائلیسس ہے اس کے تھرو اس کی جو ویسٹ میٹیریل ہے اور ایکسٹرا جو فلوئڈز ہے وہ نکالے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے ڈائلیسس، جس سے بلڈ پیوریفائی ہوتا ہے اور کڈنی کا کام اگر فیل ہو تو وہ اس کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے الیکٹرولائسس۔ ویورز یہ ایک پروسیجر ہے جو ایک الیکٹریکل ڈیوائس سے کی جاتی ہے۔ یہ جو انوانٹڈ ہیئرز ہے، جو چہرے وغیرہ کی جو بال ہے جو غیر ضروری ہو، ان کو جڑوں سے نکالا جاتا ہے تاکہ یہ پرماننٹلی ختم ہو اس پروسیس، اس میتھڈ کے ذریعے جو الیکٹرولائسس کہلاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اب ہم آتے ہیں ایک اور اس کی فیچر کی طرف، وہ ہے لائٹک۔ وہ لائسس تھا، لائسس پروسیس تھا، لائٹک وہ پروسیس کرنے والا۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ کہ ہیمولائٹک اینیمیا، تو اب یہاں سے مراد ہے کہ وہ اینیمیا، وہ خون کی کمی، وہ اینیمیا، وہ بیماری جس میں خون جو ہے اس کے جو آر بی سیز ہے ان کی ڈسٹرکشن ہو اور اس ڈسٹرکشن کے بعد اینیمیا پیدا ہو جائے، تو وہ یہاں پر ہیمولائٹک اینیمیا کہلائے گا۔ بیسیکلی اینیمیا کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح ویورز ایک اور لفظ ہے سپرمیٹولائٹک۔ تو جو سپرم ہے، کوئی بھی ایجنٹ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کاز ہو، چیز ہو جو سپرم کو، سپرمٹوزوا کو ڈسٹرائے کرتا ہو، خراب کرتا ہو، وہ سپرمیٹولائٹک کہلائے گا۔ وہ چیز سپرمیٹولائٹک کہلائے گا اور سپرمیٹولائسس وہ عمل ہوگا۔ لیکن سپرمیٹولائٹک وہ ایجنٹ، وہ چیز، وہ کاز، وہ وجہ جو سپرمٹوزوا یا سپرم کی ڈسٹرکشن کا باعث بنتا ہے، اس کو ختم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے لیتولائٹک۔ یہ بھی ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے جو سٹونز ہے ان کو کرش کیا جاتا ہے، ان کو ختم کیا جاتا ہے، تو وہ ختم کرنے والا جو طریقہ، جو چیز ہے، وہ لیتولائٹک کہلائے گا۔ اسی طرح ایک اور ہے آسٹیولائٹک۔ اب وہ کنڈیشن جو کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اگر بون کی ڈسٹرکشن ہو تو یہ کیلشیم کا نہ ہونا کیا بولتے ہیں، آسٹیولائٹک کہلائے گا۔ اسی طرح ایک آخری لفظ ہے دیٹ از اسپیزمولائٹک۔ دیکھو اسپیزم، پھر جو اسموتھ مسلز ہے ان کی کنٹریکشن ہے، پین ہے، درد ہے، تو یہاں پر بھی اسپیزمولائٹک وہ ایبنارملٹی جو ایک خرابی ہے اس کو ختم کرنے والا، چاہے وہ میڈیسن ہے یا جو بھی ہے، تو ان میڈیسن کو جو اسپیزم کو ختم کرتا ہے، پیچ مروڑ کو ختم کرتا ہے، اسپیزمولائٹک کہلائے گا۔ یہ لائٹک لائسس سے متعلقہ باتیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالی ہونی چاہیے، آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، خوش رہو۔